حسن بصری یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت بات کہتے ہیں، شیطان اس وقت سب سے زیادہ چیختا چلاتا ہے جب ایک عورت روتے ہوئے اللہ کی طرف پلٹتی ہے اور گناہ سے توبہ کرتی ہے نا، تو اس وقت وہ پھر چیختا ہے کہ اب تو ایک پوری نسل میرے ہاتھ سے نکل گئی ہے. اور مجھے یہاں پہ وہ نیپولن بوناپارٹ کی بات یاد آ رہی تھی کہ تم مجھے اچھی مائیں دو، میں تمہیں اچھی قوم دوں. بالکل. اور ہمیں قرآن میں اور اسلامی جب ہم ہسٹری پڑھتے ہیں تو اس میں ہمیں کئی ایسے حقیقی واقعات ملتے ہیں جس میں خواتین نے توبہ کی اور معاشرے میں ان کو بڑا مقام ملا، اور ان کی کوئی وہ جذباتی کیفیت نہیں تھی، پورے شعور کے ساتھ انہوں نے یہ کیا. حضرت حوا علیہ السلام، انہوں نے معمولی لغزش ہوئی تو ربنا ظلمنا انفسنا، اب یہ کوئی جذباتی کیفیت تو نہیں تھی، یہ تو ایک بڑی اویئرنیس کے ساتھ اور بڑے شعور کے ساتھ انہوں نے، ان کی کتنی خوبصورت ایگزامپل. حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا پر جب الزام لگتا ہے تو آپ کی برات میں قرآن میں آیتیں آتی ہیں، تو آپ نے جس خاموشی، صبر اور اللہ تعالیٰ پہ اعتماد کرتے ہوئے وہ ایک ایمان کا مظاہرہ کیا ہے، تو کیا ہم اس کو بھی جذباتی کیفیت کہیں گے؟ وہ بھی پورا ایک ایمان تھا ان کے اندر جس کا انہوں نے اس وقت جو ہے وہ ان کی استقامت نظر آتی ہے. پھر ہمیں حضرت ام شریک رضی اللہ تعالی عنہا ہیں، یہ مکہ کے دور میں خفیہ طور پہ اسلام لے کے آئی تھی اور خفیہ تبلیغ کیا کرتی تھی، خواتین کو مسلمان کیا کرتی تھی. تو ان کو یہ پکڑی گئیں اور ان کو قیدی بنا لیا گیا. تو آپ یہ دیکھیں کہ اتنا ان کے اوپر ٹارچر بھی کیا گیا لیکن ان کی ایمان کی استقامت قائم رہی ہے. تو کیا یہ ان کا کوئی جذباتی فیصلہ تھا؟ مطلب. اور پھر حضرت خنسا رضی اللہ تعالی عنہا اپنے چاروں بیٹوں کو بھیج دیتی ہیں، حالانکہ اس سے پہلے یہ زمانہ جاہلیت میں شاعرہ تھیں اور ان کی شاعری میں فخر اور غم اور قبائلی جذبات نمایاں نظر آتے تھے، لیکن جب انہوں نے اسلام قبول کیا پورے اپنے اس کے ساتھ سینسز کے ساتھ، پورے ہوش و حواس کے ساتھ، اور پھر اپنے بیٹوں کو جہاد پہ بھیجتی ہیں. اور چاروں بیٹوں کی جب شہادت کی خبر آتی ہے تو کہتی ہیں الحمدللہ کہ جس نے، اس اللہ کا شکر ہے جس نے مجھے ان کی شہادت سے، میرے بیٹوں کو شہادت سے سرفراز کیا. اور حضرت خدیجہ کی بھی ایک ایگزامپل ہے، حضرت خدیجہ کی ایگزامپل ہمارے سامنے ہے، اتنی مالدار خاتون اور شعیب ابی طالب کے اندر بالکل وہ کس چیز نے ان کو کہا تھا کہ وہاں جائے، حالانکہ ان کے اوپر لاگو نہیں تھی یہ والی بات کہ وہ بھی شیب ابی طالب میں جاتی، لیکن اپنے ہسبینڈ کو سپورٹ کرنے کے لیے وہ وہاں گئی ہیں. اور پھر ام عمارہ، احد میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جب مشرکین حملہ کر رہے ہیں تو آپ ڈھال بن کے کھڑی ہو جاتی ہیں، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں میں جہاں دیکھتا تھا مجھے ام عمارہ نظر آتی تھی. مطلب ان کے ایمان کا آپ لیول دیکھیں. پھر عمر بن عبدالعزیز کی جو بیوی تھی حضرت فاطمہ بنت عبد الملک، ان کا یہ تھا کہ جب خلیفہ بننے کے بعد عمر بن عبدالعزیز نے زہد اور تقوی کی زندگی اختیار کی تو انہوں نے اپنے سارے زیورات جو تھے وہ اللہ کی راہ میں دے دیے. انہوں نے کہا کہ جب میرے شوہر نے آخرت کا لباس، آخرت کی راہ چن لی ہے تو میں پھر دنیا کی زینت کو کیوں اختیار کروں. سبحان اللہ. تو مطلب سبحان اللہ، عورت کی اصلاح صرف اس کی اصلاح نہیں ہے، یہ ایک گھر، ایک نسل، پورے معاشرے کی اصلاح ہے. تو اس پہ ضرور اس کو سپورٹ کرنا چاہیے.